یہ کیوں ایسا کر رہا ہے یہ شخص؟ اس لیے کہ اس کے اندر تاریکی ہے، وہ سوداگر ہے دین کا، وہ دین سمجھانے والا نہیں ہے، دین پڑھانے والا نہیں ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، میں کیونکہ موضوع یہ لمبا ہے، اس پہ ساری رات لگے رہے، گھنٹوں لگے رہے، تو یہ ختم ہونے والا موضوع نہیں ہے، لیکن یہاں تک میں آپ کو لا کر آگے میں لے کر جاتا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس بصیرت نہ ہو تو آپ ہمیشہ تضادات کا شکار رہتے ہیں، آپ کے رویوں میں تضادات ہوتے ہیں، آپ کی قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، آپ کی سوچ و فکر میں تضاد ہوتا ہے، اور آپ کسی منزل کو نہیں پہنچ پاتے۔ تو جب تک اس کا حاصل کرنا یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے، یہ ذکر کرنا ہر ایک کے لیے لازم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا مرشد نہیں ہے، جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے، تو مرشد کو ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے جو بھی مرشد والے ہو اپنے مرشد سے سلوک سیکھو۔ انہیں کہو جی کہ ایک ہوتی ہے بیعت، جو بیعت نسبت ہے، وہ رسمی بیعت ہے کہ آپ کسی نیک بندے سے کسی خان وعدے میں جا کر آپ اپنے آپ ان کے حوالے کر دیتے ہو، یہ بیعت نسبت ہے۔ دوسری بیعت تعلیم طریقت ہے، جو اصل بیعت ہے، آپ طریقت کی تعلیم حاصل کرو تاکہ آپ میں وہ تبدیلی آئے۔ جو پیر ہے آپ کو بھی ویسا ہی بننا چاہیے، جو سبق انہوں نے پڑھا ہے وہ آپ کو پڑھانا چاہیے ان کو، اور جیسے وہ آپ بیعت کرتے ہیں آپ کو بھی بیعت کرنی چاہیے۔ ایک وقت آئے کہ آپ بھی لوگوں کی رہنمائی کریں، آپ بھی پیر بن سکیں، کیونکہ یہ کسی کی میراث یا کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، جو بھی صدق کے دل سے اپنے رب کا طالب ہو جائے، رب کی محبت کا طالب ہو جائے، قرب الہی کا طالب ہو جائے، وہ آئے میدان میں اور کہے اپنے مرشد کو کہ حضور مجھے سلوک کرائیے، مجھے اسباق کرائیے، اور جب وہ اسباق کراتے ہیں تو پھر وہ تبدیلی دیکھتے ہیں کہ میرا مرید کس صورت کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اس کے رویوں میں تبدیلی کیسے آ رہی ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اس لیے نقشبندیہ سلسلے میں جو رابطہ ہے اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ رابطہ جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ رنگ جو ہے مرشد کا مرید پہ چڑھتا ہے، اور پھر وہ تبدیلی دیکھتا ہے کہ یہ کتنا سنت کا پابند ہو رہا ہے، کتنا شریعت پہ عمل کر رہا ہے، کیونکہ ساری طریقتیں جو ہیں، ساری روحانیتیں جو ہیں وہ شریعت کے تابع ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ انسان شریعت پہ کامل طور پہ گامزن ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ جب شریعت پہ چلے گا تو اس کو اللہ پاک کا قرب بھی مل جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے گی، اور اس کو معرفت الہیہ بھی مل جائے گی، اور اس کو اللہ کی پہچان اور رسول اللہ کی پہچان بھی ہو جائے گی۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ ختم نبوت کے لیے پہرا دینے کے لیے فیض آباد پہنچ جائے گا۔ پھر وہ للکارے گا، بدماشوں کو للکارے گا، بے ایمانوں کو للکارے گا، دین کے ڈاکوں کو للکارے گا، جاہلوں کو للکارے گا، اور عالم کفر کو للکارے گا کہ میں عاشق رسول، دیکھ لو مجھے، میں ویل چیئر پہ بیٹھ کر بھی پورے پاکستان کو ہلا سکتا ہوں، میں ویل چیئر پہ بیٹھ کے پوری دنیا کو ہلا سکتا ہوں، کافر کے ایمانوں میں ہلچل مچا سکتا ہوں، میں خادم حسین رضوی۔ سبحان اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ یہ پہچان، زندہ آباد، یہ پہچان ایک ویل چیئر پہ بیٹھا، 2 کمرے ہیں، مسجد رحمت للعالمین، نیچے مسجد ہے، نیچے 2 کمرے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اوپر 2 کمروں میں خود رہتے ہیں، اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کو پتا چلا کہ ہم کس ہستی سے محروم ہو گئے، کتنے بڑے قائد سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ ایک ہیرا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے جس کو ہم نے پہچاننے میں غلطی کی ہے، وہ تو 24 کی رات کا سونا تھا، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب قوم پچھتا رہی، ہاتھ مل رہی ہے، ہم نے کیا کیا، ہم سے کیا ہو گیا، ہم نے اپنا ایک مرد مجاہد کھو دیا۔ لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آؤ آپ کو اگلی بات میں بتا دیتا ہوں۔ ایک ولی کے پاس کرامت ہوتی ہے، نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے، اور میرا رب جو ہے وہ اپنی شان کا ظہور کرتا ہے، اپنی شان ظاہر کرتا ہے۔ میرا رب
موجب انبیاء کے پاس، کرامت اولیاء کے پاس، لیکن میرے رب کے پاس اس کی شان ہے، وہ شان کا ظہور کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی زندگی ولادت کے بعد شروع ہوتی ہے، اور خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زندگی وصال کے بعد شروع ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شان ربی ہے کہ مرنے کے بعد رب نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ تھا میرا بندہ، یہ تھا سچا عاشق رسول، یہ ہے وہ شخص جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، یہ ہے وہ شخص جس نے حرمت رسول پہ پہرا دیا، یہ ہے وہ شخص جس نے کافروں کو للکارا، یہ ہے وہ شخص جس نے لبرلز کو للکارا، جس نے شریعت کے بھگاڑوں کو للکارا، اور اس نے باطل کے سامنے یوں ڈٹ گیا کہ معذور ہونے کے باوجود وہ تھر تھر کانپتے تھے آپ کی آواز سے، اور اب دنیا میں نہیں ہیں تو اب بھی آپ کے کلپ سن کر، آپ کی باتیں سن کر لوگ جو ہے وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش ہم ان کو دیکھتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کی صحبت میں بیٹھتے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ۔ پیر راتوں دیر تک ان کی صحبت میں ہم بیٹھتے، اکیلے بیٹھتے، باتیں کرتے، کبھی انہوں نے دنیا کی بات ہمارے سامنے، ہمیشہ کتابیں لے آتے، بلکہ کیا لاتے؟ بیٹھ کے کہتے بچہ وہ فلانی کتاب لے آ، فلانی کتاب، اور اس میں سے پڑھتے اور اس کی تشریح کرتے، اور آخر میں ایک بات کرتے تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ آخری بات ہوئی، ہر بات سمجھانے کے بعد یہ بات کہتے تھے، میجر صاحب میں اس اسلام کی گل کر رہا ہوں، میں اس دن کی گل کر رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں عمل کی طرف آنا چاہیے، وہ ہمیں راستہ دکھا گئے ہیں۔ اب ہمارا فساد یا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا دیر سے بات کو سمجھتے ہیں، لیکن سمجھ گئے ہیں۔ اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے حقیقی قائد کون ہیں اور حقیقی وارث ہمارے کون ہیں۔ میں اب تحریک کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب دین ہے، اس سے مطلب شریعت محمدی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی تخلیق دین کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے پاکستان کی تخلیق ہوئی۔ اللہ اور رسول کی رضا سے پاکستان بنا، تاکہ یہاں پہ ایک ریاست مدینہ کی ریاست اور یہ دوسری ریاست اسلام کی بننی تھی، اور انشاءاللہ بنے گی کہ یہاں پہ دوبارہ اسلام کا وہ زمانہ آئے گا کہ یہاں شریعت کا نفاذ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اس لیے جو دین ہے وہ نافذ ہونا ہے اس ملک میں، وہ تکمیل پاکستان کا مرحلہ ہے، وہ ہونا ہے۔ اور اب مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب مجھے یہ بتائیے کہ دین کن سے ہے؟ دین کن سے ہے؟ دین کی محافظ کون ہے؟ دین کے رکھوالے کون ہیں؟ دین کی تشریح کون کرتے ہیں؟ قرآن کون پڑھاتے ہیں؟ دین کون سکھاتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ علماء کرام ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا، اسلامی معاشرے کا جھومر ہے۔ سب سے زیادہ قابل عزت و احترام علماء کرام اور صوفیاء کرام، یہ میری بلے بات یہ چیز۔ تو اس نسبت سے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے وارث کون بنتے ہیں۔ اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ کے وارث کون ہیں؟ مصلی رسول کے وارث کون ہیں؟ پاکستان کے وارث کون ہیں؟ تو آپ کیوں نہیں ساتھ علماء کا دیتے؟ علماء کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے اس پاکستان میں، کیا آپ نہیں جانتے؟ ہم جیلوں میں پھینکے جاتے ہیں، 3 دفعہ جیل میں جا چکا ہوں، 2 مہینے تک جیل میں پھینک دیتے ہیں۔ کیا ہم شر پسند ہیں؟ میں نے 27 سال فوج میں نوکری کی، فوج کے بعد 40 سال مجھے ہونے کو ہیں، میں دین کی خدمت کر رہا ہوں۔
میں آستانہ چلا رہا ہوں، میں مریدوں کی تربیت کر رہا ہوں، بچوں کا مدرسہ ہے، بچیوں کا مدرسہ ہے، میں شہر پسند ہوں، میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں، میں نے جوانی پاکستان کو دی، میں کالج سے نکلا تو پی ایم میں گیا، جب فوج میں آرمی میں گیا، جب میں آرمی سے واپس آیا تو میری داڑھی بھی سفید تھی، میرے سر بھی۔ آج میں دہشت گرد ہوں، آج میں شر پسند ہوں، آج مجھ پہ یہ حکومت یہ لگاتی ہے، الزام لگاتی ہے تحریک والوں میں، علماء پہ پکڑ کر ہمیں جیلوں میں پھینک دیتے ہیں، ہم بھیڑ بکریاں ہیں۔ نہ ہم پاکستان کے وارث ہیں، علماء پاکستان کے وارث ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، تمہارے ہتھ کڑوں میں نہیں آئیں گے۔ 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، 100 دفعہ میں جیلوں میں پھینکو، ہمارے سر کاٹ ڈالو، لیکن کئی اور آ جائیں گے آگے۔ اب تحریک لبیک رکنے والی نہیں ہے، انشاءاللہ۔ اب تحریک اس ٹرینڈ پہ پہنچ چکی ہے، اب طاقت کے اسمیار پہ پہنچ چکی ہے، اب تحریک کو دبانا آسان کام نہیں ہے۔ اس کی حکومت ہوش کے ناخن لے، ہماری بات مانے، ہماری بات مانے، ہم اچھا مشورہ دے رہے ہیں، غلط بات نہیں کر رہے ہیں۔ شر پسند ہم نہیں تم ہو، دہشت گرد ہم نہیں ہیں، دہشت گرد تم ہو۔ ہمیں تو دنیا پہچانتی ہے، علماء کو ہمیں سارے لوگ جانتے ہیں، نہ ہم بے ایمان ہیں، نہ ہم لٹیرے ہیں، نہ ہم زانی ہیں، نہ ہم شرابی ہیں، نہ ہم زانی ہیں، ہمیں قوم پہچانتی ہے۔ تم ذرا اپنے کردار پہ غور کرو، کس کو ہوا دے رہے ہو؟ دہشت گردی کو تو تم ہوا دے رہے ہو، تم ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہو اور مدینہ کی ریاست کیوں نہیں بننے دیتے ہو؟ آؤ نا ہمارے ساتھ بات کرو، خدا کی قسم آپ آگے ہمارے لگو، بلے والے میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، تم آگے لگو مدینہ کی ریاست کے لیے، ہم تمہارے پیچھے چلے جائیں، تمہارے ساتھ چلے جائیں، کوئی بھی آ جائے ہمارا ذاتی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے دوستوں، تلنگانہ میں میں چاہتا ہوں، تلنگانہ میں ابھی تک ٹی ایل پی کمزور ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہاں تو آپ ساتھ لیکن سامنے نہیں آتے، کیوں نہیں سامنے آتے؟ جی جیل جانا پڑتا ہے، جو ختم نبوت پیرا نہ دے سکے، کہ حرمت رسول پاس نہ کر سکے تو اس کا جینا ہی حبس ہے۔ جب بات رسول اللہ کی آ جائے پھر تو باتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں، پھر تو کوئی راستہ ہی نہیں رہتا۔ جب بات شریعت کی ہے، جب بات دین کی ہے، جب بات آخرت کی ہے، جب بات اللہ رسول کی ہے، تو کس کا انتظار کر رہے ہو؟ بچے تو ہمارے تباہ ہو چکے ہیں، نسلیں تو ہماری تباہ ہو چکی ہیں، ہماری بچیوں اور بچوں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ یہ انگریزی کلچر ہمیں کہاں لے گیا ہے، یہ جو نظام ہے یہ کہاں لے گیا ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو؟ ان کی ہم اپنی نسل کو بچانے کے لیے آگے آئے ہیں، ہم اپنی قوم کو بچانے کے لیے آگے آئے ہیں، ہم پاکستان کی بقا کے لیے آگے آئے ہیں، ہم نظریہ پاکستان کی تحفظ کے لیے آئے ہیں۔ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے، اگر ہمیں گلے شکے ہیں بھی صحیح فوج سے تو، لیکن ہم نے کبھی فوج کو یہ نہیں کہا کہ ایسی ہے ویسی ہے۔ فوج ہی ہماری قوت ہے، فوج ہی ہے جس نے ملک کو اتحاد اور یگانگت کی اس رسی میں، اس دھاگے میں پرو کے رکھا ہوا ہے، یہی قوم کا تحفظ کرتی ہے، اور یہی مشکل وقت میں پاکستان کے کام آتی ہے۔ تو ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اس ملک میں شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ کیا ہمارا ساتھ دو گے؟ انشاءاللہ۔ سارے دوست، سارے احباب ہاتھ کھڑے کر کے میرے ساتھ وعدہ کریں۔ اللہ کی قسم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا دل ہے۔ میرے بابا جی کو کہا کرتے تھے خادم حسین رضوی کہ میں یہاں ہی مر جاؤں، میں تباہ ہو جاؤں، اگر کروڑواں حصہ بھی میرے دل میں ہو کہ میں کبھی کوئی چیز یا فائدہ یا پیسہ یا عہدہ یا اس قسم میں مر جاؤں، میں بھی آپ کے سامنے یہی بات کر رہا ہوں کہ میں مر جاؤں، میں بے ایمان مروں اگر اتنی بھی میری لالچ ہو کسی عہدے کا یا پیسے کا یا دکھاوے کا یا کسی، بالکل نہیں، صرف دین کی خاطر، اپنی آقت کی خاطر، اس قوم کی خاطر ہم میدان عمل میں، آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ اور 16 فروری ہم نے حکومت کو ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے عہد کا پاس کریں اگر مسلمان ہو تو، کیونکہ عہد کا پاس کرنا قرآن کی روح سے لازم ہے آپ پہ۔ آپ 2 دفعہ دوسری دفعہ آپ عہد شکنی کر رہے ہو، پہلے بھی آپ نے وعدہ کر کے عہد کر کے ان رائٹنگ ہمارے ساتھ تم انکار کر بیٹھے اور اپنا پاس نہ کیا اپنے عہد کا، آپ دوسری دفعہ تم یہ حرکت کر رہے ہو، تو تمہیں شرم نہیں آتی
کس منہ سے حکمرانی کر رہے ہو؟ تمہارے وزراء تمہاری حکومتیں ہمارے اس وقت آ کر منتیں کرتی ہو آپ کی خدا نے یہ کرے یہ مہربانی کرے، اور جب وعدہ ہو جاتا ہے تو پھر آنکھیں دکھاتے ہو۔ یہ بڑا یہ کیسا کردار ہے؟ اس لیے 16 کے بعد انشاءاللہ جو ہم فیصلہ کریں گے، ہماری قیادت جو فیصلہ کرے گی، ہم انشاءاللہ اس کے پابند ہوں گے۔ لیکن آپ سمجھو کہ اب انشاءاللہ راستہ دین کا کوئی نہیں روک سکے گا۔ اب لوگوں میں وہ چیز وہ پیغام آ چکا ہے، وہ شان ربی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کا اصلی اور حقیقی لیڈر کون ہے، جس نے قربانیاں پیش کی اور بیماری کی حالت میں وہ فیض آباد کے دھرنے میں یہ دوسرا یہ تھا، بیمار تھے 103 104 پہ آپ بخار تھا، وہاں سے واپس آئے تو آپ رضا ہو گئے، تو آپ نے اس راستے میں جان دے دی، آپ کے جنازے نے گواہی دے دی، آپ کے چہلم نے گواہی دے دی کہ واقعی مرد حق تھا اور فیصلہ کر گیا۔ اللہ پاک نے بھی اپنا فیصلہ دے دیا، ابھی معاملہ آپ کا اور میرا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر وما علینا الا البلاغ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اب آپ ہمارے رہنماؤں کی بڑی خوبصورت اور دل آویز گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ ظاہر ہے حضور کے عشق میں